بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور چینل کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے صبر، کہ صبر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح حالات پلٹتے ہیں اور صبر کس طرح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جب حالات آئے تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف کے اندر تھے اور جب اب آ چکے ہیں تو پھر بھی ہم تکلیف کے اندر ہیں۔ اللہ ہمارے حالات کب پلٹیں گے؟ کہ وہ تو ہمارے بچوں کو قتل کرتا ہے، ہمارے مردوں کو قتل کرتا ہے فرعون، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور اللہ کو راضی کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کو پورا کرو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو، یعنی یہاں پہ صبر کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پہ جو محنت کر رہے تھے وہ تھی اعمال کی محنت، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی محنت، اور عقیدہ تھا کہ کفر کے عقیدے سے ہٹ جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ محنت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے۔ تو کرتے کرتے نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے تقریباً 63 سال یا 60 سال تک محنت کی، اللہ کمی کو معاف فرمائے، تو ساری زندگی یہی محنت کہ اس قوم کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور پھر دوسرا اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ جب اس قوم کا عقیدہ ٹھیک ہوا، جب اس قوم کے اعمال ٹھیک ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ نے بنی اسرائیل کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دیا، اور جس دریا میں، جس سمندر میں فرعون کو ہلاک کیا، اسی سمندر، اسی دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پار کیا۔ تو صبر کی وجہ سے وہ دشمن ہلاک ہو چکا اور اس کا جتنا مال تھا، جتنا ساز و سامان تھا، وہ سارے کا سارا بنی اسرائیل کو دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ جب تم صبر کرو گے، عمال کرو گے، تو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے، وہ چیزیں تمہیں عطا فرمائیں گے، پھر اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ معاملے کو ٹھیک کرنا ہے، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو استغفار توبہ کریں، اللہ معاف فرمائے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اعمال صالح میں جوڑنا، اور پھر صبر کو ٹھیک طریقہ سے کرنا، وبیلہ نہ مچانا، شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ صبر کی تعریف ہے۔ اور پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری پیغمبر، جب ان پہ حالات آئے تو وہاں پہ بھی آیت آ رہی ہے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس صبر کریں، خوبصورت صبر۔ تو آپ نے دیکھیں 23 سال کے عرصہ میں جو تکالیف، جو پریشانیاں آئی ہیں، فرمایا کہ کس طرح صبر کیا، اور انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تو فرمایا کہ انہم یرونہ، یہ لوگ اس چیز کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ ایک تو صبر یہ ہے کہ اللہ دنیا میں حالات کو پلٹ دیتے ہیں، دوسرا صبر یہ ہے کہ جب انسان دین کی محنت کرتا ہے تو دین کی محنت میں بعض لوگ جو مخالفت پہ اترتے ہیں تو ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ عقیدے کی وجہ سے وہ دنیا ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی محنت کر رہے تھے، شرک سے لوگوں کو پاک کر رہے تھے، اور لوگ کامیابی مال میں دیکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کامیابی کو دیکھتے، ان کو گرانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ بعض اوقات جب دیندار انسان محنت کرتا ہے تو اس کے جو مد مقابل لوگ ہوتے ہیں وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کامیابی دنیا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کامیابی دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ دیندار تو یہ چاہتا ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، لیکن ان لوگوں کی بدبختی، وہ مال کو سامنے رکھ کے، ڈگریوں کو سامنے رکھ کے، چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس کی ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس قدر ناسمجھی میں ہوتے ہیں کہ وہ موت کے بعد کی کامیابی کو سمجھتے ہی نہیں، اور کیونکہ ان کے اندر ظلم کی ایک صفت ہوتی ہے، وہ لوگ ظلم کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی، اب نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اخروی زندگی کو سامنے نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے، مال و متاع کو سامنے رکھ کے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر نبی کو یا ان کے پیروکاروں کو جو محنت کرتے ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کی سخت قسم کی بدنصیبی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ تو دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، وقتی طور پہ تو مال ملتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے حالات آتے ہیں مال بھی اللہ چھین لیتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی بھی اللہ اس کی خراب کر دیتے ہیں، جیسے فرعون کے ساتھ دیکھیں کہ مال بھی اس کا گیا، اس کی سلطنت بھی گئی اور موت کے بعد کی زندگی بھی اس کی ختم ہو گئی۔
یعنی موت کے بعد عذاب عظیم، یعنی سخت قسم کا عذاب اسے ملا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے تو کیا ہوا، دنیا میں بھی ابو لہب کا کیا حال ہوا، ابو جہل کا کیا حال ہوا، تو پھر موت کے بعد تو ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ دنیا کی رسوائی بھی اس میں بتا دی، اور موت کے بعد تو سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ مخالفین جو ہوتے ہیں، تو جب صبر انسان کرتا ہے اور علماء کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں جب انسان محنت کرتا ہے، اسی طرح نیک انسان جب کوئی محنت کرتا ہے تو صبر انتہائی ضروری ہوتا ہے، جس سے اللہ فیصلے فرماتے ہیں، تو اس میں وبیلہ نہ ہو، شکایت نہ ہو۔ پھر اللہ نے نتیجہ کا ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا یہ تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ بلکہ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ جس وقت تمہیں آزمایا جائے گا ایسے آزمایا جائے گا جیسا کہ پہلے لوگوں کو آزمایا، کہ جب پہلے لوگوں کو آزمایا تو مستہم البأساء والضراء، تو ہم نے انہیں پکڑا تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، سختیوں میں، تو یہاں تک وہ بول اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فوراً فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد ان قریب ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلو، یعنی کہ اتنا جھنجھوڑا کہ وہ لرز گئے، رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، اور ساتھ ایمان والے بھی۔ تو اللہ کی مدد، جس وقت انسان اس قدر متذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کی مدد کا وقت بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتاب پہ غور کرنا ہوگا، قرآن مجید پہ، تو اس کر کے جب بھی حالات آئیں تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، اور اللہ کی مدد کا انتظار کیا جائے، اور قرآن و حدیث پہ غور کیا جائے۔ تو اس طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو ادا کر کے اللہ کی مدد کو لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔